حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں. یہ باقی جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں ان کے کارنامے بھی آپ جانتے ہیں، لیکن حضرت سعید ابن زید جو ہیں ان کا کارنامہ کوئی شاید کوئی بندہ جانتا ہو جو انہوں نے بعد میں کوئی بہت بڑا کام کیا ہو. نہ جانے ان کی زندگی نے وفا نہیں کی تھی یا کیا ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے آپ کو ابو بکر و عمر ان لوگوں کے کارنامے ملتے ہیں، حضرت سعید بن زید کے آپ کو اس طرح نہیں ملتے. لیکن وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں. کیوں؟ اس لیے عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے. جب حضرت عمر اپنی گئے تھے کہ میں سرکار کو استغفر اللہ شہید کرتا ہوں، تو راستے میں پتہ چلا کہ تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے. تو حضرت سعید بن زید کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف اس لیے مل گیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کو اس وقت پہچان لیا تھا جب اسے پہچاننے کا وقت تھا. انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں اتنا بلند مقام ملا. ٹھیک ہے، ان کی قربانیاں بھی بے مثال ہیں، لیکن قربانیاں بہت سے صحابہ کرام کی ہیں. سب صحابہ کرام کی ہیں، بہت سوں کی بہت زیادہ ہے، کس کی نسبتاً کم ہے آپس میں اگر ان کا تقابل کیا جائے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو سب سے پہلے پہچان لیا، سب سے پہلے اور وقت پہ. ایک دانشور کا جملہ ہے، اس جملے کو میں ذرا موڑ کے بیان کیا کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایک اشتباہ آ جاتا ہے. اس کا اصل جملہ یہ ہے، وہ کہا کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کی نبوت کو ماننا مشکل نہیں ہوتا. جو نبی پہلے گزر گئے نا، ان کی نبوت کو ماننا مشکل کام نہیں ہے. اپنے زمانے کے نبی کو پہچاننا مشکل کام ہوتا تھا. اب چونکہ نبی آنے نہیں ہیں، اس لیے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ پہلے عظیم بندوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، اپنے دور کے عظیم بندوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. جو بندہ عظیم بندوں کو وقت پر پہچان لیتا ہے وہ بایزید بستامی بن جاتا ہے، وہ جنید بغدادی بن جاتا ہے. سامعین محترم، آپ تھوڑا سا اس کو زمینی حقیقتوں کی نظر میں اس بات کو دیکھیں کہ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہر مذہب والا مانتا ہے، ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں. یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں انہیں کتنے لوگوں نے پہچانا تھا، کتنے لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے. ایون جب نارے نمرود کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا تھا، اس وقت بھی نمرود مسلمان نہیں ہو گیا تھا، اس وقت بھی لوگ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، ورنہ حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے نہ آتے. وجہ کہ بات کیا ہے کہ عظمت کو پہچاننا، وقت پر پہچاننا بہت مشکل کام ہے. وقت گزرنے کے بعد تو سارے پہچان لیتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. کون سا وہ ناکام آدمی ہے جسے اپنی زندگی برباد کرنے کے بعد افسوس نہ ہوتا ہو؟ کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ جب وقت گزر گیا؟
اب پچھتائے کیا ہو جب چگ گئی چڑیاں کھیت، اب کیا ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ دیکھیں وقت کی قدر کیا ہے کہ بندہ موقع پر پہچانے کہ میں نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، میں نے اپنی آخرت کا سامان کرنا ہے۔ نہ جانے کس گھڑی رب کا بلاوا آ جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بندے کی سعادت کیا ہے کہ وہ وقت پہ پہچانے کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے کا وقت ہے۔ امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ کسی قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے قبرستان کا ماحول دیکھا، اس نے کہا چلو یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اس نے نفل تو 2 نماز نیت کر لی، لیکن اس کی توجہ کہیں اور تھی، جیسے ہماری اللہ ماشاءاللہ نماز میں ہوتی ہے، توجہ کہیں اور تھی۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، اس کے بعد وہ وہی لیٹا، اسے اونگ آئی۔ ایک بندہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں اس قبر والا ہوں جو تیرے ساتھ قبر ہے، اس قبر والا ہوں۔ کہتا ہے تو نے نفل تو پڑھے ہیں، لیکن تجھے قدر نہیں ہے کہ ان نفلوں کی کیا قدر ہے۔ ان کی قدر پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو، جن کا وقت گزر گیا ہے نفل پڑھنے کا، جن کا وقت گزر گیا ہے عبادت کرنے کا، ہم سے پوچھو۔ ہم کہیں گے کوئی ہم سے ساری زندگی لے لے، دنیا جہان کا ہمارا سامان لے لے، لیکن ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے، مہلت مل جائے۔ جب بندہ دنیا سے چلا گیا نا، پھر تو وہ زندگی کی وقت کی قدر پہچان لیتا ہے، لیکن وہ دانش مند نہیں ہوتا، وہ استراری ہوتا ہے۔ جس بندے نے وقت کے اندر وقت کی قدر کو پہچان لیا، بندہ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ایسا نہ ہو لوگوں کہ تم میں سے کسی بندے کی موت کا وقت آ جائے، جب وہ فرشتوں کو دیکھ لے، اس وقت تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے عبادت کرنے کا۔ سرکار نے فرمایا نا، اول اس کے کہ بیماری آ جائے۔ بندے کی ایک نفسیات ہے، جب اللہ اسے جینے کی توفیق دیتا ہے نا، یہ سمجھتا ہے مرنے والے تو دوسرے تھے، میں تو ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ زبان سے نہیں کہتا، عملی طور پہ یہی کہتا ہے۔ تندرست ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو ہمیشہ تندرست رہوں گا، بیمار ہونے والے لوگ اور ہیں۔ بندے کی یہ سوچ ہے، بندہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ جو خدا صحت دیتا ہے وہ بیماری بھی دے سکتا ہے، جو زندگی دیتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے۔ اور جس بندے نے وقت کی قدر کی، صحت کی قدر کی وقت پر، وہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، وہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک بندہ جب تندرست تھا تو مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا، اب وہ مسجد میں تو نہیں جا سکتا، گھر میں بستر پر لیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے مسجد میں جانے کا ثواب لکھو، میرے اس بندے کے لیے وضو کرنے کا ثواب لکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا مسجد میں تو گیا نہیں، وضو اس نے کیا نہیں، نماز جماعت سے پڑھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تندرست تھا تو مسجد میں جایا کرتا تھا، جب تندرست تھا تو وضو کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ بھائی جو بندہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے
مرور زمانہ کے ساتھ جو نعمت چھن جائے اللہ اس کا اجر پھر بھی دیتا رہتا ہے کہ اس نے وقت کے اندر اس وقت کی قدر کی تھی۔ سامعین محترم، وقت گزر جائے پھر ماننا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الناس، کہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ السعید من بعث لغیرہ، سعادت مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اگر تن پر بیت گئی پھر مانا، پھر کیا مانا؟ دوسروں کے حالات کو دیکھ کے جس نے عبرت پکڑ لی اللہ نے اسے سعادت مند بنا دیا ہے، خوش نصیب بنا دیا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ فرعون جو حضرت موسیٰ کا مخالف رہا، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے گیا، جب وہ غرق ہونے لگا نا، بندہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، جب اسے حالات کے تھپیڑے آتے ہیں نا پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب فرعون کو دو چار ہوتے آئے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا میں اس رب پہ ایمان لے آیا جس رب پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا وقت گزر گیا تھا، اسلام قبول کرنے کے وقت گزر گیا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے آلان اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، اور اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو نافرمانوں میں سے تھا۔ مطلب کیا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد بندہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اللہ رد کر دیتا ہے، اور وقت کے اندر بندہ اللہ کی طرف آئے، بندہ ایک قدم اس کی طرف آئے، میرے رب کی رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ وقت کی قدر کو پہچاننے کی بات ہے۔ سامعین محترم، یہ جو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے فرعون کے ایمان کے قائل تھے، استغفر اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا اور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں، آگے اللہ نے فرمایا آلآن، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ یہ باتیں شیخ ابن عربی کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے واقعی یہ کہا تھا کہ میں ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان مانا نہیں گیا تھا کیونکہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سامعین محترم، اگر ایک بندہ وقت پر ایک نیکی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا ایک کانٹا بے وقت کے 100 کانٹوں سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے جب وقت گزار دیتا ہے پھر وہ جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے بات پوری نہیں ہوتی۔ تو وقت کی قدردانی یہ ہے کہ بندہ اپنے وقت کو اس چیز کے لیے استعمال کرے
جس چیز کے لیے اسے اللہ نے وقت دیا ہے۔ اور یہ جو وقت کی بے قدری ہے نا، یہ ایک طریقے سے نہیں ہوتی۔ وقت کی بے قدری اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ عام لوگ ہیں وہ گپوں میں لگے رہیں گے، یہ ہمارے آج کل کے جوان وہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں موبائل پر، بہت طریقے ہیں۔ علماء اپنا وقت برباد کرتے ہیں قوم کو فضول بحثوں میں الجھا کر۔ عوام اپنا، یہ لیڈر حکمران اپنا وقت برباد کرتے ہیں قوموں کو سنہرے خواب دکھا کر۔ عوام اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کھیل کود میں لگ کر۔ لیکن یاد رکھنا، جس بندے نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت نے اس کو بے قدر کر دیا ہے۔ علامہ شبلی نے ایک دانشور کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں وہ کہیں بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا اور بہت سے لوگ تھے جہاز میں، اور بھی وہ کچھ لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک افواہ پھیل گئی کہ طوفان آ گیا ہے، ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے۔ شبلی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف تھا، اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اضطراری کے عالم میں بھاگ رہے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، لکھ رہا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ کوئی طوفان نہیں ہے، ہمارا جہاز سلامت جا رہا ہے۔ لوگ آ کے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تو شبلی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ سر طوفان آ گیا تھا، جہاز ڈوب رہا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، آپ اپنے پڑھنے لکھنے میں مصروف رہے کیوں؟ کہنے لگا اگر جہاز ڈوب جاتا نہ میں نے بچنا تھا نہ بھاگنے والوں نے بچنا تھا، تو میں اپنا وقت کیوں برباد کرتا ادھر ادھر بھاگ کے؟ میں اپنے وقت کی قدر کرتا ہوں۔ دیکھیں، کام کرنے کے لیے زندگی کبھی بندے کو فری ہینڈ نہیں دیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ بس میں بالکل فارغ ہوں، میں کام کروں گا۔ زندگی کے سارے مسائل ایسے ہی رہتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں وہ انہی مسائل میں سے راستے نکالتے ہیں۔ میں نے ایک مفسر کے بارے میں پڑھا، کراچی کے تھے۔ وہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار وہ کام تو کرنا تھا، آج وہ ایسا ہو گیا ہے، آج یہ ہے، آج فضا اس طریقے سے خراب ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ آج 7 دن ہو گئے بمباری ہو رہی ہے، کوئی جنگ کا عالم تھا، جنگ کا موقع تھا، بمباری ہو رہی ہے، میرے کانوں میں گولے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن میں بیٹھا ہوا اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ جب وقت آئے گا میری موت کا، آ جائے گی، میں اس سے پہلے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو لوگ اتنا کام کر جاتے ہیں کیسے کر جاتے ہیں؟ مجھے ایک مفہوم تو میرے ذہن میں تھا، تو ایگزیکٹ اس کے الفاظ نہیں تھے۔ میں انہیں کہا کرتا تھا بھائی، جو کام بندے نے کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ یہ کہے نا کہ میں نے اپنے دوست سے ملنا ہے، مل لے گا، وہ آج نہیں ملے گا، کل ملے گا، کل نہیں ملے گا، پرسوں ملے گا۔ بھوکا بندہ کھانے کے لیے وقت نکال لیتا ہے، اور پیاسا بندہ پانی پینے کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اور جس بندے نے کوئی کام کرنا ہے اسے وقت مل جاتا ہے۔ زندگی کبھی فری ہینڈ نہیں دیتی، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ جو ہے اسی میں سے اپنا وقت نکال لیتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ پھر میں نے ایک دانشور کا ایک جملہ پڑھا، اس نے کہا کہ ٹائم از نتھنگ، ٹائم از نتھنگ، اٹ از آل دی فنکشننگ آف انٹرسٹنگ، کہ وقت کوئی چیز نہیں ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ تمہاری دلچسپی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
یعنی جس بندے نے یہ سمجھا نا کہ ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ زندگی میرے پاس مہلت ہے، یہ وقت ہے میرے پاس اللہ کی بندگی کا، جس بندے نے یہ سمجھ لیا وہ اللہ کی بندگی کے لیے ٹائم نکال لے گا۔ جس بندے میں دلچسپی ہی نہیں ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ سامعین محترم، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے۔ میرے رب کے نظام میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا خدائی نظام سے انحراف ہے، جس کا نتیجہ سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ وہ لطیفہ سا ہے، ہارون الرشید نے کسی بندے کو پکڑ لیا، وہ دعویٰ نبوت کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ہارون نے کہا کہ ایسے اسے لاجواب کر۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے رگیتے رہیں گے تو ہم گویا ان کو ایک نا امیدی اور مایوسی کے ماحول میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نظام میں مقرر کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا ایک وقت ہے، بیماری سے تندرستی کا ایک وقت ہے، بچے کے میچور ہونے کا ایک وقت ہے۔ اس وقت سے اجرت کرنے جلدی ملتی ہے، وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ جو تبدیلی بہت جلدی آئے وہ بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، یہاں پر برائی کا فائدہ جلدی مل جاتا ہے لیکن بڑا وقتی ہوتا ہے۔ آخرت کی ذلت سے پہلے دنیا میں بھی بندے کو ذلیل کرواتا ہے۔ اور اچھائی کی لذت بڑی دیر سے ملتی ہے، اچھائی کی لذت بڑی دیر سے ملتی ہے لیکن دائمی ہوتی ہے، سرمدی ہوتی ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کو فوراً پیسے مل جاتے ہیں۔ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کی بات کہ جب ان کے پاس ایک چور لایا گیا، اس نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے پہلی مرتبہ چوری کیا۔ فرمایا نہیں، جب بندہ پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے اللہ اس کا کوئی جرم کرتا ہے اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے۔ جب وہ ایک جرم بار بار کرتا ہے پھر اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں بھی مجرم پکڑا جاتا ہے کسی نہ کسی مرحلے پر۔ آخرت کی ذلت تو بعد کی بات ہے، لیکن برائی کا فائدہ جلدی مل جاتا ہے۔ اچھائی کا کیا ہے؟ رزق حلال کمانے کے لیے بندے کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، عبادت کی لذت لینے کے لیے لمبی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جو انقلاب فوراً آتے ہیں وہ فوراً چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں اگر کوئی انقلاب، معاشرتی انقلاب یکدم آ سکتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 23 سال میں انقلاب برپا نہ کرتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہاں نہ بگاڑ یکدم آتا ہے، نہ فساد یکدم آتا ہے، نہ اصلاح یکدم ہوتی ہے۔ وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس بندے نے یہ کہا میرے گھر میں درخت ہونا چاہیے۔ اب اس کا فطرتی نظام کیا تھا کہ وہ پودا لگا دیتا، پودا بہت سالوں بعد جوان ہوتا۔ اس نے ایک بڑا سا درخت بیر سے اکھاڑا
اور لا کے اپنے گھر کے سین میں لگا دیا. دوسرے دن وہ خشک ہو گیا. اس نے ہونا ہی تھا. وہ پادری تھا وہ بندہ. اس نے کہا میں جلدی میں ہوں لیکن خدا جلدی میں نہیں ہے. یہ بندے کی کمزوری ہے کہ وہ ایک بات نہیں کہنا چاہتا, جذبات میں آ کے کہہ دیتا ہے. میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے. میرا خدا اپنے نظام اور اپنی سنت کے مطابق ایک کام کرتا ہے. تو سامعین محترم, وقت کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نظام میں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے, اور اس وقت کا تعارف ہمیں وحی کے ذریعے سے کروا دیا گیا ہے کہ یہ کام کس طرح ہوگا اور یہ کام کس طرح ہوگا. پھر کیا ہے؟ وقت میں ایک چینج آتی ہے. بندہ اس چینج کو قبول نہیں کرتا. وقت میں ایک چینج آتی ہے نا, وہ جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ عالمین کا رب ہے. رب کہتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ مہیا کرنے والا. تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا علی حسب استعدادہ الازلی. بندے کی طلب ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی. بچوں کی طلب اپنی ہوتی ہے, جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, بڑھاپے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب ماں اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے جدا نہیں کرتی, نہیں کر سکتی. ایک وقت آتا ہے جب ماں اسے اسکول بھیج دیتی ہے, 5-6 گھنٹے اس کی جدائی برداشت کرتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب ماں اسے سروس کے لیے باہر بھی بھیج دیتی ہے, کئی سال اس کے لیے جیتی ہے. اگر میرا رب ماں کا نظام ایسا بناتا, اگر شروع میں یہ ہوتا جو شروع میں محبت ہوتی ہے کہ ماں بچے کو لمحے کے لیے جدا نہیں کرتی, اگر میرا خدا یہ جذبہ نہ رکھتا تو بچہ پل نہ سکتا, پھر بچہ تعلیم نہ حاصل کر سکتا, پھر بچہ کاروبار نہ کر سکتا, جاب نہ کر سکتا. وقت کے تقاضے جو ہیں, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے. بندے کی کیا کمزوری ہے؟ بندہ وقت کے تقاضوں کو قبول نہیں کرتا. یہ 20 سال کا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی مونچھ نکلتی ہے, یہ کہتا ہے نہیں آنی چاہیے, مجھے 10 سال کا رہنا چاہیے. پھر ایک وقت ہوتا ہے بال سفید ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے نہیں مجھے میرے بال کالے رہنے چاہیے. یہ وہ تبدیلی ہے وقت کی جو نظام فطرت میں ہے, لیکن بندہ اسے قبول نہیں کرتا. میرے بھائی, جو تبدیلیاں نظام فطرت میں ہیں اس میں کیا کرنا ہے, یہ چیزیں اللہ کے نبی ہمیں وحی کے ذریعے سے بتا چکے ہیں. وقت کی تبدیلیوں کو سمجھنا چاہیے. وہ کبھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ مسکرا کر باپ نے بیٹی کو رخصت کر دیا. مسکرا کر باپ نے بیٹی کو رخصت کر دیا, پھر کھڑا دہلیز پر وہ دیر تک روتا رہا. ایک وقت تھا, بچی چھوٹی ہوتی ہے نا, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے جدا کروں. جب اس کی نکاح کی عمر آتی ہے وقت بدل گیا ہے, تقاضا بدل گیا ہے. اب وہ اسے اپنی بچی کو اس کا رشتہ تلاش کرتا ہے, اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہے. اگرچہ وہ فطرتی تقاضے کے تحت روتا ہے لیکن اہتمام بھی کرتا ہے. یہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو بچپن کے تقاضے نہ کرے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو جوانی کے تکلفات نہ کرے. یہ وقت کی چینج ہے. بندے نے سدا جوان نہیں رہنا ہوتا. وہ کیا ہے کہ پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ. بندہ گیا نا اپنے دوست سے ملنے کے لیے, اس نے تو 25 سال پہلے کا جوان دیکھا تھا,
آگے گیا تو مجھ جیسا بابا بیٹھا تھا، اسی سے کہتا ہے یار وہ فلاں بندے کا گھر کدھر ہے؟ اسے کہتے ہیں پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ ان چیزوں کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ میں جوان نہیں رہا، یہ وقت کے تقاضے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا۔ وہ میرا ایک دوست تھا، اس کی والدہ بہت سیریس تھی، ایک سینئر ہمارا ساتھی تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، ادھر ہی کہیں ہوتے ہیں آج کل پنڈی میں ہی۔ تو میں پاس ایسے کھڑا تھا، وہ اسے کہتا ہے او جلیا ماں نے ہمیشہ تک تیرے نال نہیں رہنا، یعنی ایک وقت ہے نا، آخر ایک نظام ہے، تو سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ زندگی میں وقت کی جو چینج آتی ہے نا، جو بندہ اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ خدائی نظام سے متعارض ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ سورت کو وقت پہ نکالتا ہے، اس طرح وقت کے تمام تقاضے اپنے وقت پہ پورے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر